اصل میں جو ماڈرن مین ہے یا جو ماڈرن ایجوکیٹڈ یوتھ ہے اس کے لیے سیکریفائس جو ہے وہ کوئی اپیلنگ یا اپریشیٹو فینومینن نہیں ہے. قربانی جسے ہم کہتے ہیں، بے لوسی جسے ہم کہتے ہیں، سیلف لیسنس جسے ہم کہتے ہیں، جس میں آپ کو اپنا آپ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی آرام، اپنی یہ اس کے لیے کوئی بہت سمجھداری کی بات نہیں ہے. کوئی ایسی ڈیل جس میں سیکریفائس اس ڈیل کا انٹیگرل پارٹ ہو. سیکریفائس کے بغیر آگے بات بنی نہیں. اب جیسے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہو یا پیرنٹنگ ہو، اس میں تو یہ سیکریفائس اس کے لیے بہت ناپسندیدہ بات ہے، اس لیے کہ سیکریفائس جو ہے وہ پرسنل فریڈم، پرسنل اسپیس، اپنی لائف، اس پہ زد لگاتی ہے. تو یہ اس کے لیے بہت پرابلم ہے. مطلب وہ اس کو، اور اس انسان کی سیلف تو بہت نامکمل ہے جو بے لوسی اور قربانی کے اسپرٹ سے محروم ہے، جو کسی کے لیے قربان نہیں ہو سکتا. بہت عجیب بات ہے. تو یہ بہرحال ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے، ان سے اپنی تعلق بنایا جا سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اپنا ایک دیکھیے، لوگوں کو نا، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں کسی بات کی لاجک سمجھ میں آ جائے اور اس کی وجہ سے اس بات کو قبول کر لیں. آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں یہ تمہاری اولاد ہے، اس کو تم اگر ایسے کرو گی تو ایسے ہوگا، تمہیں یہ کرنا چاہیے، دیکھو اس بچے کی یہ نیڈ ہے، تم ہی اس کی نیڈ پوری کرو گی، اور کون کرے گا؟ تو پوری بات اس کو، یہ تمہارا رول ہے، تمہیں یہ کرنا چاہیے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بالخصوص اگر تہذیب زوال پذیر ہو تو اس میں تو ایسا آدمی نہیں ملتا، ڈھونڈے سے ملتا ہے، جو کسی بات کو اس لیے ایکسیپٹ کر لے کیونکہ وہ لاجیکل ہے، کیونکہ وہ کسی اصول پہ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اخلاقی طور پہ ایک خوبصورت بات ہے، اس لیے میں اس بات کو اختیار کر رہا ہوں. یہ بہت کم ہوتا ہے. لوگ کسی بات کو اس لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور ویسے بھی، یعنی اس وقت پوری دنیا تہذیبی طور پر زوال کا شکار ہے. مطلب تہذیبی زوال صرف مسلمانوں کی معاشرے میں نہیں ہے، تہذیبی زوال اس وقت پوری دنیا میں ہے. تہذیبی زوال مغرب میں بھی ہے. تو وہاں ہر جگہ کسی بات کو قبول کرنے اور اختیار کرنے کی بڑی وجہ جو ہے اس وقت، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بات لاجیکل ہے، یا وہ بات اصولی ہے، یا وہ بات اخلاقی ہے، یا وہ بات ایک میننگ فل آپ کو لگ رہی ہے، اس وجہ سے آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، بلکہ اس وجہ سے اب آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بات کسی ایسے انسان سے آپ کو مل رہی ہے جس کو آپ کچھ سمجھتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو جس انسان سے ہم محبت کرتے ہیں، جس انسان سے ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کی باتیں ہم قبول کر لیتے ہیں. بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی باتیں اگر لاجک پہ پوری نہ بھی اتریں تو ہمیں لاجیکل لگتی ہیں، بلکہ اس کے عیب بھی ہماری نگاہ میں خوبی کا درجہ رکھتے ہیں. تو یہ ہمارا، اچھا یہ کوئی بہت پسندیدہ بات نہیں ہے، مطلب یہ، لیکن اس میں اس جگہ پہ ضرور فائدہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ میں کسی انسان کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور لاجک کے زور پہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ایکسیپٹ کرے اور اس بات پر عمل کر لے، اور میں لاجیکل ریزننگ پیش کر رہا ہوں. لاجک کافی نہیں ہے اس بات کو ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے، بلکہ میرے اندر جو میری قوت استدلال سے میرا میسج اسپریڈ نہیں ہوگا، میری قوت محبت سے میرا میسج اسپریڈ ہوگا. میرا جذبہ تعلق اور میری ریلیشن شپ کو نبھانے اور بنانے کی کیپیسٹی، میری لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا سکنے کی کیپیسٹی، اس کی بیسس پہ میرا میسج اسپریڈ ہوگا. اور بہت سارے لوگ جو میرے میسج کو قبول کریں گے یا کسی کے میسج کو بھی قبول کریں گے، ایسا بہت کم ہوگا کہ وہ اس کی لاجیکل
اس کی ایک لاجیکل اسٹرینتھ کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہوں، وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، بس ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ تو یہ بھی جو سوسائٹی میں اس طرح کی جو سچویشن ہے، ہم ریلیشن شپ پہ کام کریں۔ اور لاجک کافی نہیں ہوتی، لاجک کسی کو جتانے اور غلط ثابت کرنے کے لیے تو ٹول کا کام کر سکتی ہے، لیکن لاجک آپ کے اس میسج کو ماسز میں اسپریڈ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ سر اس کو تو پھر ہم اس چیز کو جب ہم کسی کو کسی بھی نوعیت کی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم اس پہ بھی لاگو کر سکتے ہیں کہ جو جتنی ہماری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول ہوتا ہے تو اس کو ہماری بات اتنی ہی سمجھ آتی ہے، چاہے وہ ہم کسی بھی نوعیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم، آپ کے لہجے کی اپنائیت اور اپنے مدعا کے اظہار میں ایک مستقل فکر اگر آپ کی دامنگیر ہے، اور وہ مستقل فکر یہ ہے کہ جو بات میں اسے سمجھا رہا ہوں، میری بات کے وہ گوشے جو اس کی طبیعت پہ گراں گزریں گے، اس کو میں ایک ایسے مسیحا کے طور پر اس کے زخم پہ لگاؤں کہ اس کے مریض سے، زخمی سے محبت ہے اور زخم کے علاج کی تمنا بھی ہے۔ تو میں اس کو ایک مرہم کی طرح رکھ رہا ہوں، مرہم کے لگنے سے اس کی چیخ نکلے گی، لیکن میں اس کے ساتھ ایک درد مندی کا احساس بھی رکھوں گا۔ ہمارے اندر ایمپیتھی فار کنفیوزڈ مین، ایمپیتھی فار ignorant مین، ایمپیتھی فار اے ڈفرینٹ پرسن، یعنی وہ انسان جو ہم سے مختلف ہے، جو ہماری سوچ سے مختلف ہے، چاہے وہ اختلاف کسی سیاسی پسندیدگی کا ہو، چاہے وہ اختلاف مسلکی ہو، چاہے وہ اختلاف کوئی سا بھی اختلاف ہو، میں فلاں کو ووٹ دیتا ہوں، تم فلاں کو ووٹ دیتے ہو، لہٰذا اب میری اور تمہاری، یہ ایک ٹسل والی جو کیفیت ہے، اس سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس سے تبدیلی آتی ہے آپ اپنے یعنی آپ کا جو مدعا ہے وہ منطق کی یعنی لاجک کے معیار پہ پورا بھی اترے، لیکن وہ اپنائیت کے احساس کے ساتھ کنوے کیا جائے، اور اس بات کی مستقل فکر ہو کہ میرے پیغام کا وہ حصہ جو میرے آڈینس کے اوپر گراں گزر سکتا ہے، اس تکلیف کا احساس بھی مجھے ہو۔ میں یہ کہوں کہ بھائی مجھے اندازہ ہے کہ میری یہ بات آپ کو تھوڑا سا انکمفرٹیبل کر رہی ہے، لیکن یہ بات میں آپ سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں یہ بات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ بات بیان نہیں کروں گا تو میں رہ نہیں سکوں گا۔ تو میں یہ بات اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ یہ میری بات ہے اور آپ جاہل ہیں اور میں آپ پہ اپنی علمیت کا روب مارنا چاہتا ہوں، میں اپنی بات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید میری بات آپ کے زخم کا مرہم بن جائے، شاید میری بات آپ کے آبلوں کا ایک کہہ لیجئے علاج بن جائے، شاید میری بات آپ کی تکلیف کی کہہ لیجئے اس کو آسان کر دے نا، اس کو ختم کر دے۔ یہ احساس جو ہے نا ہمارے اندر ہے نہیں، مطلب میرا یہ خیال ہے کہ ہماری اس وقت جو سوسائٹی میں، وہ فیض صاحب کا شعر ہے نا، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمارے زخم ایسے لادوا نہ تھے، یعنی ہمارے یعنی ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، یعنی چارہ گر، میں کاؤنسلر کے لیے جو اردو کا لفظ استعمال کرتا ہوں وہ چارہ گر ہے۔ اگر کوئی کہے کاؤنسلر کو ہم اردو میں کیا لفظ دے سکتے ہیں، تو میرے نزدیک وہ چارہ گر۔ اور یہ جو فیض جس چارہ گر کی بات کر رہے ہیں، یہ سوسائٹی میں جتنے نیچرل کاؤنسلرز ہوتے ہیں، بہن بھائی، دوست احباب، میاں بیوی، ٹیچر، اسٹوڈنٹ، یہ سب ایک دوسرے کے کاؤنسلر ہوتے ہیں، نیچرل کاؤنسلرز ہوتے ہیں۔ اگر بہن آپ کی بات سن لیتی ہے اور اس کے بعد آپ سے یعنی آپ کی بات اتنی یعنی اس کی سوچ سے 100% الٹ ہے آپ کی بات، اور آپ کی پوری بات سنتی ہے اور اس کے بعد بھی کٹی نہیں کرتی اور مسکراتی ہے اور کہتی ہے لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتی، لیکن مسکرا کے چلی جاتی ہے اور اس سے کٹی نہیں کرتی، تو وہ ایکچولی آپ کی کاؤنسلنگ کرتی ہے۔ تو لیکن ایسا ہو نہیں رہا نا آج کی سوسائٹی میں۔ تو فیض صاحب جو ہیں، انہیں مشینوں کی حکومت سے بہت شکایت تھی، انہیں کیپٹلزم سے شکایت تھی، تو وہ اس ماحول میں پیدا ہونے والی جو سوشل کہہ لیجئے ڈائنامکس ہے، جو معاشرتی فضا ہے، اس پہ وہ تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو معاشرہ ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اس میں ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز ہے، یا ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا،
ورنہ ہمارے زخم ایسے لادوا نہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ ہمارے زخم جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں. ہمارے مسائل ایسے بھی نہیں تھے. ہم سب ایک دوسرے کے سن لیتے, ہم سب ایک دوسرے کے پاس بیٹھ جاتے, ہم سب ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ لیتے. ہم سب اپنی اپنی حجت تمام کرنے میں لگے ہوئے تھے, لیکن ہم سب ایک دوسرے کو خوشی خوشی قبول کرنے پہ راضی نہ تھے. یہ جو پرابلم ہے نا, یعنی تو لاجک کا جو معصومانہ گول ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کے ذہن کو شکست دے سکے. وہ یعنی وہ فتح سے دوچار ہونے کے لیے نا کچھ بھی کر سکتی ہے. تو وہ مطلب اگر آپ لاجک کے بلبوتے پر لوگوں کو ٹھیک کرنے نکلے ہیں تو لوگ گھائل ہوں گے مزید. لوگ تو اس وقت ٹھیک ہوں گے جب ہمارا ان سے ریلیشن شپ بنے گا, اور لاجک بھلے مطلب لاجک ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن وہ اس بات کو قبول کریں گے. تو یہ لیکن پرابلم بہت صحیح ہے, آپ صحیح بتا رہی ہیں. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا یہ بات. یعنی یہ جو فائزہ نے آج بات رکھی ہے, فائزہ بتا رہی ہیں کہ آج کی جو جدید یعنی نئی مائیں ہیں, نئی ماؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں مدرہڈ کے علاوہ اپنا ہر رول عزیز ہے. مدرہڈ کا رول نبھانا ان کے لیے مشکل اور ان کے لیے ناپسندیدہ ہو گیا. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب اصل میں اس کو یہ لگتا ہے نا, دیکھیں اس نے بڑی محنت سے وہ آرکیٹیکٹ بنی تھی, بڑی محنت سے وہ انجینئر بنی تھی. آپ نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, فیشن ڈیزائنر بن جاؤ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ, اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاؤ, MBA بن جاؤ, انٹرپرینور بن جاؤ. تو وہ بن گئی تھی. اس نے 10-12 سال اس سپنے کو سینے میں سجایا ہے. اپنے شعور کے ایک ایک خلیے سے اس نے اسی خواب کو دیکھا ہے, جو ڈاکٹر بننے کا خواب ہے, جو انجینئر بننے کا خواب ہے, جو کچھ اور ایسا فیشن ڈیزائنر بننے کا خواب ہے. تو اس کے شعور میں تو ماں بننے کا تو اندیشہ اس کے شعور میں مطلب سر اٹھاتا تھا. خواب یعنی ماں بننا یا بیوی بننا اندیشے کے طور پر اس کے شعور میں جگہ رکھتا تھا, خواب یا سپنے کے طور پر اس کے شعور کا حصہ نہیں تھا. ماں نہیں بننا چاہتی. فیشن ڈیزائنر بن گئی, باہر چلی گئی, اب وہ باہر ہے آسٹریلیا میں, تو وہ چاہتی ہے کہ وہ کام کرے. وہ صحیح بات ہے. اس لیے کہ فیشن ڈیزائنر بننے میں فائدہ ہے. مطلب فائدہ یہ ہے کہ آپ فیشن ڈیزائنر بنیں, اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں, میری بھی کوئی زندگی ہو. اب یہ جو میری بھی کوئی زندگی ہو, میرا بھی ایک کیریئر ہے. یعنی کیریئر اسے مطلب آج کے جدید آدمی کو کیریئر جو ہے, آپ یہاں تشریف لے آئیے. یعنی آج کے ماڈرن مین کو کیریئر جو ہے وہ اپنے اسپاؤس اور اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. بلکہ ماں باپ بھی اسے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو کیریئر کی خاطر ہمیں بھی قربان کر سکتا ہے, تو اس کا بالکل مطلب فکر نہ کر, تو چلا جا کینیڈا, تو چلا جا آسٹریلیا, تیرا کیریئر تجھے بلا رہا ہے. مطلب میرے تو صرف پاؤں کے نیچے جنت ہے, کیریئر تو پورا ہی جنت ہے. مطلب تو اس کو چھوڑ کے کہاں آ رہا ہے, مطلب تو کیریئر لے. تو وہ پھر, اور اس نے پوری زندگی جب اسی چیز کے لیے, نہیں آپ مطلب وہ فیشن ڈیزائنر پہلے ہے, بیوی یا بیٹی بعد میں ہے, اور ماں تو مجبوراً ہے. تو جب ذہن میں رولز کی ترتیب الٹ جائے نا, اور شعور اسی رول کے لیے مطلب مستقل تائید کرتا رہے, تو بس ایک عجیب چوپٹ معاشرہ وجود میں آتا ہے. مطلب اس میں ایسے ہی ہوتا ہے, وہ اسی طرح ہوتا ہے. تو چونکہ فیشن ڈیزائنر بنی ہے, یا آرکیٹیکٹ بنی ہے, یا ڈاکٹر بنی ہے, یا انجینئر بنی, اور انسانیت کی خدمت بھی کرنا چاہتی ہے, آپ اسے انسانیت کی خدمت سے تو نہیں روک سکتے نا. مطلب آپ وہ چاہتی ہے کہ, اور اس میں فائدہ بھی ہے.
آپ ڈاکٹر بنی ہیں, کیریئر بھی ہے, کیا میں سرجن بنی ہوں اتنی محنت سے 10-12 سال میں, تو جا کے میں سرجن بنی ہوں, اب اس میں فائدہ بھی ہے اور اس میں انسانیت کی خدمت بھی ہے, تو آپ اسے چھوڑ, اور اس کے لیے اس کی بجائے یہ میں مطلب منع کو سنبھالے پھروں میں, اس کو تو میڈ بھی سنبھال سکتی ہے, اور اس کے لیے تو ماشاءاللہ اب ہم جدید شہر ہیں, ہمارے یہاں 6 مہینے کی عمر سے ڈے کیئر کھلے ہوئے ہیں, 3 مہینے کی عمر سے ڈے کیئر کھلے ہوئے ہیں. ہم کوئی گاؤں میں رہتے ہیں کیا کہ مطلب وہاں اسکول ہی نہیں ہوتا کوئی, ہمارے یہاں تو ڈے کیئر 3 مہینے کی عمر سے قبول کر رہا ہے بچے کو, مطلب 3 مہینے میں اس کے لیے گھر میں رہ گئی نا, تو یہ اس سے زیادہ قربانی کیا دوں؟ اب یہ کیا میری جان لے گا کیا؟ میری مطلب میری زندگی ہے ایک, میری اپنی لائف ہے, میری مطلب میری بھی خوشیاں ہیں, میری بھی فریڈم ہے, میں کیا اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتی کیا؟ کیا ماں بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی خوشیاں قربان کر دوں, میں اپنا کیریئر قربان کر دوں, میں گھر میں بند ہو جاؤں, میں مطلب ترقی نہ کروں؟ عورت کو ترقی کا حق حاصل نہیں ہے کیا؟ مطلب آپ یعنی یہ سارے اس کے جینون سوالات ہیں, کیا خیال ہے؟ تو پھر وہ نکلتی ہے, پھر وہ ترقی کرتی ہے. مال اور چیزیں بڑھتی ہیں, محبت گھٹتی ہے. جب عورت اپنی بنیادی ذمہ داری نبھانے سے قاصر ہو جاتی ہے تو کاروبار ترقی کرتا ہے, پیسہ گردش میں آتا ہے, معیشت آگے بڑھتی ہے, لیکن رشتے کمزور ہو جاتے ہیں, تعلق ٹوٹنے لگتے ہیں, گھر ویران ہو جاتے ہیں, رشتوں کی معنویت ختم ہو جاتی ہے, انسانی زندگی کھوکھلی ہو جاتی ہے. وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک بہت خوبصورت میسج تو کر سکتی ہے, لیکن جگر کے ٹکڑے کے ساتھ بیٹھنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کو ٹیلی فون کر کے اس کی طبیعت تو پوچھ سکتی ہے, اور اس کے علاج کے لیے بہت اچھے ہاسپٹل میں اپوائنٹمنٹ لے سکتی ہے, لیکن اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اپنے بچے کو گلے لگانے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یعنی ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو فاقہ زدہ ہے, محبت کے فاقے کرتا ہے, محبت کا فاقہ, مستقل فاقہ. یہ سمجھ آتی بات؟ لیکن کیریئر بن جاتا ہے. اس سوسائٹی میں بہت زبردست قسم کے آرکیٹیکٹس, زبردست قسم کے بینکرز موجود ہوتے ہیں. کیریئر کا فاقہ تو نہیں ہوتا؟ کیریئر کا نہیں ہوتا, کیریئر تو بوم ہوتا ہے کیریئر کا. ہماری سروسز انڈسٹری ترقی کرتی ہے, ہمارا جی ڈی پی آگے بڑھتا ہے, ہماری پر کیپٹل انکم آگے بڑھتی ہے, ہمارے یہاں مزید اسکائی اسکریپرز بنتے ہیں, ہمارے یہاں لوگ یعنی اچھا یہ کیریئر کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. مطلب یہ اس سے ایک ہفتہ گھر سے باہر رہ سکتی ہے, ایک مہینہ, یہ مطلب اپنا اور کوئی بھی مطلب لڑکی, مطلب فادر کا بھی یہی معاملہ ہے, مطلب میں سبھی کی یہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے لیے اگر یہ پوچھا جائے نا آپ کیا ہیں, آپ آج کے نوجوان سے پوچھیں آپ کیا ہیں, تو وہ سب سے پہلے اپنے تعارف کا وہ حوالہ گنوائے گا جس سے اس کی مالی حیثیت کا اندازہ ہو. وہ بتائے گا میں MBA ہوں, سمجھ لیا آپ نے, جس کی تنخواہ 1 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے, میں وہ اعلیٰ آدمی ہوں. یا میں گرافک ڈیزائنر ہوں جس کے اتنے نخرے ہوتے ہیں اور اس کو اتنے مال ملنے کی امید ہوتی ہے. میں بینکر ہوں, وہ یہ بتائے گا. تو آپ کے تعارف کا وہ حوالہ جس سے آپ کی مالی حیثیت کا تعین ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے سب سے قیمتی اور سب سے پہلے اور سب سے اول ہے. مطلب آپ اس حوالے سے اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں, میں کون ہوں, میں یہ ہوں. اس کے بعد آپ کچھ اور ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کا ڈیزگنیشن ہوتا ہے آپ جس آفس میں ہیں. پھر آپ کہتے ہیں میں اصل میں نا وہاں سیمنس کمپنی میں ہوتا ہوں, میں فلاں کمپنی میں پراکٹر اینڈ گیمبل میں ہوتا ہوں, میں لیور برادرز میں ہوتا ہوں. آپ یہ بتاتے ہیں میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, اس کا مطلب ہے میرے اتنے لاکھ روپے کمانے کی صلاحیت رکھتا ہوں. پھر میں لیور برادرز میں ہوتا ہوں فلاں ڈپارٹمنٹ میں. اب یہ آپ کا تعارف کا دوسرا حوالہ ہوا. اس کے بعد پھر آپ کے تعارف کے حوالے ایک کے بعد ایک, لیکن آپ کے تعارف کے کسی حوالے میں آپ یہ محسوس کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ آپ شرف انسانی
کے بھی قابل تھے. خدا نے آپ کو انسان بنا کے دنیا میں بھیجا تھا, اس کا احساس آپ کے اندر معدوم ہو گیا. یہ مطلب آپ کی کسی بیانیے سے ظاہر نہیں ہوتا. یہ مطلب عجیب سا, مطلب چوتھے پانچویں نمبر پہ آپ بتانا شروع کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ گاڑی ہوتی ہے, میں یہ اس طرح کی پوشاک پہنتا ہوں, میں عموماً فلاں کلب میں ہوتا ہوں, میں فلاں جگہ فلاں کلب کا ممبر ہوں, فلاں سوسائٹی کا حصہ ہوں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کون ہیں, آپ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت محبوب حضرت علی کو وہ جو لقب دیا تھا, کیا تھا حضرت علی کا لقب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ ایک ابو تراب. وہ واقعہ یاد ہے؟ مٹی میں مطلب کھیل رہے تھے یا اس میں, اور کیا تھے, لیٹے ہوئے تھے, سو رہے تھے. ہاں, خاک نشینی, خاک, بالکل. تو وہ تو یہ ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا کویشچن آج جو انہوں نے کیا بڑا اہم کویشچن تھا کہ آج کی جو نئی مائیں ہیں, نو عمر مائیں ہیں, وہ ماں بننے کے علاوہ سارے کام کرنا چاہتی ہیں. وہ ماں بننے کے تقاضے نبھانے ان کو مشکل کیوں ہو رہے ہیں, اور ان کو کیسے قائل کیا جائے. یہ بات تو ضرور بتائیے کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو دیکھیے اس کے یہ نقصانات ہوں گے. یہ بات بتائیے اور دعا کیجیے اور تعلق بنائیے. مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. بڑی محنت سے ایسی بنی ہے جیسی بنی ہے. ہم سب بہت محنت سے ایسے بنے جیسے بنے, مطلب ہمیں مطلب خاصی محنت ہوئی ہے ہم پر, بہت زیادہ محنت ہوئی ہے. مطلب ہم پہ اتنی محنت ہوئی ہے جتنی محنت ہم کو وہ بنانے میں ہوئی ہے جو ہم ہیں, مطلب اتنی محنت ہم اپنے آپ کو وہ بنانے میں نہیں کر پائیں گے جو ہمیں ہونا چاہیے. یہ کام دعا کے سہارے ہی آگے چلے گا. مطلب جتنی محنت ہمیں وہ بنانے پہ ہوئی ہے جو ہم بن چکے ہیں, اتنی محنت ہم اپنے آپ کو وہ بنانے پہ نہیں کر پائیں گے جو ہمیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جو محنت کر سکتے ہیں وہ تو کیجئے, باقی دعا کا سہارا لیجئے کہ بھائی یا اللہ میرے اوپر رحم فرما, مجھے وہ بنا دے جو آپ کی نگاہ میں مجھے ہونا چاہیے, مجھے انعمت علیہم کی تصویر بنا دے مجھے. انسان کو کیا ہونا چاہیے, ایکچولی میں کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ, بہت خوب. انسان کو سب سے پہلے تو ایسا ہونا چاہیے جو تعریف ملنے کے نتیجے میں پھولے نہیں اور تنقید سننے کے نتیجے میں بجھے نہیں. انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اہمیت, اپنی ڈگری, اپنے مال, اپنے پوشاک اور اپنے ایکسنٹ اور اپنی انگریزی کی وجہ سے اپنی اہمیت کا تعین نہ کرے, بلکہ اپنی اہمیت کا تعین اگر کسی بات سے کرے تو وہ یہ کہ بھائی میں مطلب ایک انسان ہوں, میں میرے اندر اللہ نے فیلنگز رکھی ہیں, میرے اندر اللہ نے تعلق پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے, میرے اندر اللہ نے بہت ساری اور خوبیاں رکھی ہیں, اللہ مجھ سے توقعات کرتا ہے, اللہ نے مجھے اپنا نائب سمجھا ہے, بنایا ہے, اور میں مسجود ملائک ہوں, میں مطلب میرا ایک مقام ہے, میں اپنے آپ کو ایویں ہی کیوں سمجھتا ہوں. تو اپنے آپ کو کچھ سمجھے وہ, اور لیکن اپنے آپ کو سمجھنے کی سب سے بڑی جو فورس ہے وہ, یعنی آپ اپنے آپ کو اس لیے کچھ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یا آپ کو بہت اچھی انگریزی آ گئی ہے, یا آپ بہت حسین ہیں, یا آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, یا آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے, یا آپ کے پاس آئی فون ہے. آپ اس لیے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی بہت خراب شکل ہے, اور آپ مروب ہونے اور مروب کرنے کے چکر سے باہر آ جائیں. آپ تعریفوں کے نتیجے میں پھولیں نہیں اور تنقید کے نتیجے میں بجھیں نہیں. تو کیا ابھی ہم ایسے ہیں؟ آپ کی اگر میں تعریف کروں تو آپ کو اچھا لگے گا اور آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگیں گی, ٹھیک ہے. تو جو آپ اپنے آپ کو سمجھنے لگیں گی وہ میری تعریف کے بغیر ہی آپ کو سمجھنا چاہیے.
اور اگر میں آپ کی برائی کروں, آپ کی تنقید کروں, آپ پہ طنز کروں تو آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھیں گی, تو ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو کیا ہمارا پڑھا لکھا آدمی اس قابل ہوا ہے؟ اس قابلیت پہ سب سے زیادہ ہمارا ان پڑھ آدمی کھڑا ہے. آپ ڈھونڈیں نا ان پڑھ آدمی کو, اب تو ان پڑھ آدمی بچا نہیں, مطلب ان پڑھ آدمی تیزی سے ختم ہو رہا ہے, یعنی اس شہر کا قیمتی آدمی تیزی سے ختم ہو رہا ہے, مطلب نہیں بچے گا یہ, مطلب جس کی سیلف ابھی بھی قائم یہ بالکل ان پڑھ آدمی, مزدور, کئی اس نے کچھ نہیں, ایک حرف پڑھنا نہیں جانتا, ایک لفظ پڑھنا نہیں جانتا. آپ ڈھونڈیں اسے, آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اس کی تعریف کریں تو یوں دیکھے گا کیا کام ہے بتاؤ, آپ اس کی برائی کریں تو کہے گا اچھا جاؤ تم سے بات نہیں کرنی, اس طرح کی بات کرے گا, بالکل عجیب. مطلب آپ اس سے ناراض ہو کے اسے اخروٹ کہیں گے, اسے خر کہیں گے, اس کو پتہ نہیں کیا کیا القابات دیں گے, لیکن یہ ایسا ہی ہے. اس کا مطلب اپنا ایک پرسیپشن آف سیلف ہے جو تعریف کے نتیجے میں اوپر نہیں آتا, برائی کے نتیجے میں نیچے نہیں گرتا. تو کیا ہمارا پڑھا لکھا آدمی اس ایبلٹی پہ کھڑا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں ایجوکیٹ نہ ہونا چاہیے اور مطلب ہم ایسے ہی رہے اور سبحان اللہ. اصل میں اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کے نتیجے میں ہمارے وجود کا جو نور ہے وہ نہ بجھے, ہمارے وجود کا جو شعلہ ہے وہ نہ بجھے, مطلب ہماری خودی نہ ختم ہو, ہمارے اندر کی جو, ہم سب کے اندر ایک بورن بیوٹی ہے, ہم سب کے اندر کچھ بورن کوالٹیز ہیں, وہ اس ان پڑھ آدمی میں آج بھی موجود ہیں, پڑھے لکھے آدمی میں اس کا ناس ہو گیا ہے. تو اصل میں ایجوکیشن پروسیس نے یہ, مطلب ایجوکیشن پروسیس ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایجوکیشن پروسیس, اگر ہم ایسی ایجوکیشن تو ممکن ہے, ہسٹری میں ایسی ایجوکیشن ہوتی تھی, آج نہیں ہو رہی نا ایسی ایجوکیشن. آج آپ کسی انسان کو اس لیے ایجوکیشن دیتے ہیں تاکہ انڈسٹری چلے, تاکہ بینکوں میں مزید بینک اکاؤنٹس کھلیں, مزید بینک بیلنس بڑھیں, اس لیے دیتے ہیں نا آپ ایجوکیشن, اور کس لیے دیتے ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے میں اس لیے نہیں دیتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ مذاق کر رہا ہے, یا تو وہ دھوکہ کھا رہا ہے یا اسے پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ایجوکیشن اسی لیے دیتے ہیں آپ. بینک, مزید بینک اکاؤنٹس کھلیں, مزید بینک بیلنس بنے, میں مزید چیزیں خریدوں, ہر وہ چیز جو میں خریدنا چاہتا ہوں اسے خرید لوں اسی زندگی میں, ایسا نہ ہو. اور بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو زندگی ایسی گزار دی, تمہاری زندگی, تم حسرتیں لے کے نہ مرو, مطلب ہم نے تو اتنی حسرتوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے نا, تمہیں, مطلب ہمیں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی بھی حسرتوں والی ہو, تو تمہیں وہ سب کچھ مل جائے جو تم چاہو, تو میں تمہیں ایسی ایجوکیشن دلانا چاہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی چاہو گے وہ صرف مادی چاہو گے, غیر مادی تم چاہو گے نہیں, کیونکہ میں تمہیں کسی ایسے انسان کے پاس بھیجوں گا ہی نہیں. تو یہ ایجوکیشن, ہماری ایجوکیشن سسٹم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری ایجوکیشن سسٹم کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کے اندر اس کی سیلف کو ڈیولپ کرے, اس کے کانفیڈنس کو نرچر کرے, اس کو شعور دے, اس کے اندر سے مروبیت کا تاحیات خاتمہ کر دے. ایجوکیٹڈ آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نہ کسی کو مروب کرے نہ کسی سے مروب ہو. آپ مجھے بتائیے, برانڈ کانشیسنس پڑھے لکھے انسان کا مسئلہ ہے یا ان پڑھ آدمی کا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ بات ان پڑھ آدمی زیادہ نوٹ کرتا ہے کہ آپ میرے گھر آئے ہیں تو آپ کون سی گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہیں, اور وہ کس ماڈل کی ہے, اور اس وقت اس کی ویلیو کیا ہوگی, اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ اس کی ویلیو کیا ہوگی. یہ بات ان پڑھ آدمی زیادہ نوٹ کرتا ہے یا پڑھا لکھا آدمی زیادہ نوٹ کرتا ہے؟ خود ہی بتا دیجئے, کون نوٹ کرتا ہے؟ پڑھا لکھا نوٹ کرتا ہے. تو بس آپ سمجھ لیجیے, تو ایجوکیشن نے اس کو کس حالت, کس جگہ پہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. یعنی خدا نے ایک بچے کے اندر جو سینس آف سیلف رکھا ہے, خودی رکھی ہے, اس کو ایجوکیشن کے ایسڈ میں ڈالو, گھل جائے گی, پھر جیسا چاہو اسے بنا دو. تو یہ پرابلم ہے. ایک ایسی عجیب سی بات ہے, اللہ معاف کرے کتنی خطرناک و مشکل بات کر رہا ہوں. کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ کتنا پیور ہے, مطلب ایجوکیشن از ناٹ لائک اوپر سے, اٹس اے ویری ڈیپ فیلڈ, اور وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے. اور اگر آپ ایجوکیشن نہ دیں, لائک پہلے ایجوکیشن تھا ہی نہیں, تو بھی مطلب لوگ, مطلب
وہ جنگ تھی اور وہی لائک ان ایجوکیٹڈ والا ماحول تھا، اور اب ایجوکیشن کے ساتھ بھی وہی ماحول ہے، مطلب ایجوکیشن نہ ہو یا ہو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں کہ ایجوکیشن کا پروسیس آپ کسی انسان کا روک نہیں سکتے۔ ایجوکیشن ہر وقت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی دکان سے کچھ لینے جاتی ہیں اور آپ لوکی خریدنے گئیں اور آپ کو اندازہ ہوا کہ میں اچھی لوکی لے کے نہیں آئی، وہ کچھ خراب تھی، اگلی دفعہ آپ جاتی ہیں اور دیکھ کر اچھی والی لوکی دیکھتی ہیں۔ آپ کوئی چیز مہنگی خرید کے لے آئیں تو آپ اگلی دفعہ ذرا بارگین کرتی ہیں۔ آپ کو اپنے 4 کام کرنے ہیں 1 گھنٹے میں، آپ خود ہی اس کو پلان کرتی ہیں۔ ہماری لائف کے اندر لرننگ کا پروسیس ہر وقت چلتا ہے، اسی کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں۔ لیکن ہم جسے ڈگری والی، اس وقت ہم صرف ڈگری والی ایجوکیشن کو ایجوکیشن سمجھیں۔ دیکھیں جو آپ کے محلے میں جو رات کو چوکیدار گھومتا ہے نا، سیٹیاں بجاتا ہے، وہ بیوقوف آدمی تھوڑی ہے، وہ بہت سمجھدار آدمی ہے، اس کے پاس بہت نالج ہے۔ اسی طرح کسان کے پاس بھی بہت نالج ہے، ان لوگوں کے پاس بہت نالج ہے، یہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں، لیکن انہیں ڈگری والی ایجوکیشن نہیں ملی، یہ بات صحیح ہے۔ تو ایجوکیشن کو اس وقت ایجوکیشن کیا کر رہی ہے کہ لوگوں کو وہ کیریئر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے ابھی فیشن ڈیزائنر کی بات ہو رہی تھی، وہ اسے فیشن ڈیزائنر بنا رہی ہے، وہ اسے ماں نہیں بنا رہی۔ اچھی ایجوکیشن کا اصل پرپس یہ ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈگری والی ایجوکیشن کا بھی اصل پرپس یہ ہو کہ بیٹا آپ انجینئر تو بن رہی ہیں یا بن رہے ہیں، ایک لڑکا انجینئر بن رہا ہے، لیکن بیٹا آپ سب سے پہلے کون ہیں؟ انسان ہیں، مسلمان ہیں، اور اچھی سوچ کے آدمی ہیں، شوہر ہیں، بیٹی ہیں، بیٹا ہیں، بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے وہ رولز ہیں جو بہت اہم رولز ہیں۔ اس کے بعد آپ انجینئر بھی ہیں، تو ترتیب میں انجینئر بعد میں آئے گا نا، باقی چیزیں پہلے آئیں گی۔ لیکن ایجوکیشن اسے ایک ایسا انسان بنا کے نکالتی ہے جو پہلے انجینئر ہوتا ہے اور صرف انجینئر ہی ہوتا ہے۔ وہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنا شہر چھوڑ سکتا ہے، وہ تھوڑے سے اضافی پیسوں کی خاطر اپنے پیرنٹس کو چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ مطلب ماں کے تو صرف پاؤں کے نیچے ہے نا جنت، کیریئر تو پورا کا پورا ہی جنت ہے، اس کے اندر تو ہر چیز ہی جنت والی لگتی ہے۔ تو وہ اس سراب میں مطلب وہ کہتا ہے بس اسی کے اندر رہنا ہے مجھے۔ کیریئر کے لیے ملک چھوڑ کے جا سکتا ہے، کیریئر کے لیے اگر مطلب مذہب سے کمٹمنٹ تھوڑی سی کم بھی کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے، اگر فیملی سے دور ہونا ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے، اگر وہ لو میرج کر کے بھی اپنی بیوی کو لایا ہے، جس سے کہا تھا کہ میں تارے توڑ کے لاؤں گا اور مطلب ہر وقت تیرے ہی سامنے بیٹھا رہوں گا، اس کو 2-2 سال کے لیے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ مطلب کیریئر میں اتنی طاقت ہے کہ بالکل یہ تو کیریئر کی کشش جو ہے، اور کیریئر کی کشش اسی لیے ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے۔ مطلب امی بننے میں کیا فائدہ ہے؟ امی بننے میں تو نقصان ہے، میری زندگی ہے یار، مطلب میری بھی سکون ہے، ہر وقت کا شور۔ تو اور اگر کسی بایولوجیکل ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں امی بن ہی گئی ہوں یا بن ہی گیا ہوں، تو اب الحمدللہ چونکہ ہم ترقی یافتہ شہر میں رہتے ہیں تو 3 مہینے سے وہ ایک ڈے کیئر کھلا ہوا ہے، اس میں ڈالو اور فائدے والا کام کرو۔ مطلب ہم نے فیشن ڈیزائننگ اس لیے سیکھی تھی کہ بچے پالیں، مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، فائدے کی کیا بات ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہم نے 10 سال لگائے ہیں فیشن ڈیزائننگ، یعنی یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے ذہن کے ہر خلیے سے اپنے کیریئر کے خواب دیکھے ہیں۔ اس کے ذہن کے اگر کسی خلیے میں ممتا کا کوئی تصور ہے تو وہ اندیشے کے طور پر ہے، سپنے کے طور پر نہیں ہے، وہ ایک ہولناک تصور ہے۔ یعنی اور ایک یہ بھی چیز میری لائف میں آنی ہے، او مائی گاڈ کم آن، یہ ایک ایسا تصور ہے۔ مطلب اس تکلیف دہ چیز کو میں اوائڈ نہیں کر سکتا، اوکے جب تک روک سکتا ہوں روکوں، اگر ہو جائے تو چلیں، مطلب یہ اس طرح سے نکل کے جائے گا اور پھر کہے گا بھائی میں جیسے حاجی
میدان عرفات کی طرف بڑھتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بالکل اس طرح آج کا جدید آدمی کیریئر کی طرف دیوانوں کی طرح لپکتا ہے. وہ اسی طرح کا تلبیہ پڑھتا ہے، اس کا تلبیہ کچھ اور ہے، وہ بالکل اسی طرح لبیک اللہ. وہ اس کے لیے کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے، کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے، تو اس کو ہم وہ اپنا آرام چھوڑ سکتا ہے. کہاں کر کے لائک ایجوکیشن میں چینج کرے یا باتوں میں ایکسپلین کرنے چینج کرے لوگوں کو، اپنے آس پاس کے فیملی ممبرس کو. یہ بات اصل میں بتائی جائے کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تمہارے مالی مسائل نہیں ہیں. تمہارا یہ سمجھنا کہ تمہاری مالی ترقی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری ناسمجھی ہے. مطلب یہ بات اسے یہی بات سمجھنی سب سے مشکل ہے. ساری باتیں سمجھنی آسان ہے. مطلب آپ کسی انسان کو نماز پڑھوانے کے قابل، مطلب آپ کہیں نا یہ بے نمازی ہے مجھے سے نمازیں پڑھوانی ہیں، یہ آسان کام ہے. آپ کسی آدمی کو حج پہ بھیج سکتے ہیں، آپ کسی آدمی کو روزے رکھوا سکتے ہیں، نفلی روزے کی طرف بھی لا سکتے ہیں، لیکن یہ بات کرنی آج کے دور میں سب سے مشکل ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تمہاری مالی مطلب تمہاری زندگی کا سب سے بڑا گول مالی یعنی فائنینشیل پراسپیرٹی جو ہے وہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم پرابلم نہیں ہے، سب سے اہم گول نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ریئلائز کرنا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا گول ہونا چاہیے کہ میں اب جن لوگوں کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ ایک بامعنی اور ایک سیٹسفائنگ اور ایک بہت زیادہ ایک ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ میں انگیج ہو جاؤں اور میں اس ہیپینس کو ایکسپیرینس کر لوں جو واقعی ہیپینس ہوتی ہے. مطلب میں پلیجر اور ہیپینس کو ڈسکریمنیٹ کر سکوں. وہ تو پلیجر اور ہیپینس ایک چیز نہیں ہے. آج کا جدید آدمی پلیجر کو ہیپینس سمجھتا ہے. وہ چاکلیٹ آئس کریم کو ہیپینس سمجھا ہے، اس لیے کہ چاکلیٹ آئس کریم کی ایڈ میں ہیپینس چاکلیٹ آئس کریم کو کہا جا رہا ہے. نوڈل میگی نوڈل کو ہیپینس کہا جا رہا ہے، مطلب پیمپر کو ہیپینس کہا جا رہا ہے، پینٹین شیمپو کو ہیپینس کہا جا رہا ہے. تو مطلب آپ اور مور خوشی کا بائٹ، دیکھیں نا، اور مور خوشی کا بائٹ، دیکھیں نا، خوشی کا بائٹ، خوشیاں چکھ لو. تو ہیپینس جو ہے وہ فزیکل ہو گئی ہے. ہیپینس جو ہے وہ سینسری ایکسپیرینس کی گھٹیا سطح پر کھڑی ہو گئی ہے جا کر. ہیپینس جو ہوتی ہے وہ سینسری نہیں ہوتی. سینسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوس ہوتی ہے، لسٹ ہوتی ہے. خوشیاں چکھ لو، یعنی خوشی جو ہے وہ یعنی اتنا تکلیف دہ ہے یہ اور اتنا برا ہے، مطلب یہ پورا تصور. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ بھئی میری زندگی کا سب سے یعنی ایک بامعنی زندگی. بامعنی زندگی کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت مصروف زندگی، مطلب وہ مصروفیت کو وبال نہیں سمجھتا، مصروفیت کو بڑی کامیابی سمجھتا ہوں. میں ایک ایسی زندگی اوورلی پیکڈ روٹینز جس کے ہر گھنٹے پر ایک اکنامک ایکٹیویٹی حکومت کرتی ہے. کیا خیال؟ اس بیچارے کو قیلولے کا ٹائم نہیں ملتا. آج کا جو جدید آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کتنی دیر میں بھی، میں نے شاید پہلے کبھی ذکر کیا ہو کہ لنچ اپنی پسندیدہ کھانا، اگر کسی آپ جو آج کا آپ ذرا ریسرچ کیجئے گا، آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. آج کے آپ اس آدمی کو ڈھونڈیے جو بہت پڑھا لکھا ہے اور بہت اچھی جاب کرتا ہے اور بہت اچھی پوزیشن پہ ہے، یعنی سو کالڈ ڈگری والی ایجوکیشن بھی اس کے پاس ہے اور پیسے ویسے بھی اس کے پاس ہیں.
اس کو اس کی فیوریٹ فوڈ آپ اسے دیجئے. وہ کہے مجھے بریانی کھانی ہے, آپ اسے بریانی پیش کیجئے, دوپہر میں کھانے کا ٹائم ہے, بھوک لگ رہی ہے. کتنی دیر میں وہ بریانی کھائے گا؟ 5 منٹ میں بریانی کھا کے کھڑا ہو جائے گا. اسے کھانی کتنی دیر میں چاہیے؟ اسے 25 منٹ سے کم میں بریانی نہیں ختم کرنی چاہیے. وہ اپنی فیوریٹ فوڈ کو بھی 4 دفعہ 6 دفعہ بائٹ کر کے اندر اتار لیتا ہے. ادھ چبے نوالے میدوں کے حوالے کر رہا ہے, دانتوں کا کام آنتوں سے لینے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی آپ سمجھیں, تو یہ جو وہ چیز کر رہا ہے, یعنی یہ تو اس کی فیوریٹ فوڈ ہے نا, اور پیسے بھی اس کے پاس اچھے ہیں, تعلیم یافتہ بھی بہت ہے. اچھا, ایک نوالے کو چبانا کتنی دفعہ چاہیے؟ یعنی آئیڈیا, وہ 5 سے 6 دفعہ چباتا ہے, 7ویں دفعہ میں وہ اندر ہوتا ہے. مٹن بریانی جو اس کی فیوریٹ فوڈ ہے اس کی بات بتا رہا ہوں. مطلب یہ میں لوکی کی بات نہیں کر رہا, میں مجبوراً کھانی پڑ رہی ہے, بیوی نے لوکی بنائی ہے, کیا کروں, مجبوری ہے, اگر نہیں کھاؤں گا تو ناراض ہو جائے گی, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. مطلب وہ فیوریٹ فوڈ کھا رہا ہے, اتنی کوئکلی کھاتا ہے وہ. اسے کتنی دیر میں کتنا چبانا چاہیے؟ یعنی آئیڈیا 40 دفعہ اسے نوالے کو چبانا چاہیے اندر لے جانے سے پہلے, 40 ٹائمز. اس کے بعد اتنا ٹائم کہاں ہے اس کی تو پوری زندگی گروی رکھی ہوئی ہے. ابھی تو لائک نارمل لوگ بھی اتنا چباتے ہیں. ہاں, نہیں چباتے نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ انسان جو اپنے معدے کے ساتھ بھلائی کرنے سے قاصر ہے, جو اپنے معدے کو اچھی حالت میں نہیں رکھ سکتا, یہ مطلب کسی اور کے ساتھ بیچارہ کیا کرے گا؟ مطلب اس کی زندگی جو ہے نا وہ عجیب سی زندگی ہے. تو بتا رہا ہوں, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ اگر اسے نماز کی توفیق بھی ہوتی ہے نا تو وہ بڑی جلدی میں مطلب نماز پڑھتا ہے. آپ اس کے سجدے میں جائے, پیچھے سے گننا شروع کریں, سبحان ربی اللہ, آپ نے اتنا کہا وہ تو 2 سجدے کر لیے اس نے. ہم نے کہا یار یہ تو مطلب بہت زبردست, مطلب کسی اور ہی دنیا میں نماز پڑھ رہا ہے جہاں مطلب اس کا الگ ہی مطلب اس زمان و مکان کی سپیڈ میں تو یہ نہیں ہے. کسی اور ہی زمانے میں اس کا سجدہ کسی اور ہی عالم کا سجدہ ہے, تو اس کے سجدے مختصر ہو جاتے ہیں. اس کا یعنی جو کھانا اسے 25 منٹ میں کھانا چاہیے یہ 5 منٹ میں کھا کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ صبح اٹھتا ہے تو تھکا ہوا اٹھتا ہے, یہ حالت قبض میں رہتا ہے. اس کے پاس اطمینان سے واش روم جانے کا ٹائم نہیں ہے, اس کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ پانی پینا بھول جاتا ہے, اس کو بس ایک بات یاد رہتی ہے, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں یاد رہتا. تو یہ اپنے ساتھ تعلق نہیں نبھا پا رہا, یہ کسی اور کا کیا بھلا کرے گا. مطلب یہ ایجوکیٹڈ آدمی ہے, پیسے والا, اس کو مطلب کیا نہیں ملا ہے. دیکھیں آپ نے ایسے لوگ دیکھیں, نہیں دیکھیں آپ, دیکھیں ایسے. آپ پوچھیں نا اس سے کہ تم کون ہو تو بتائے گا میں گرافک ڈیزائنر ہوں, یہ بتائے گا. یہ تھا اس کا پرابلم. آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ آپ اور پریشان ہو گئی ہیں آپ کو. ہاں, اصل میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ پریشان ہو. اگر آپ نہیں ہوئی تو میری ناکامی ہے. مطلب میں تو آپ کو یہی چاہتا تھا کہ آپ لوگ سب ہوں پریشان. مطلب میں تو پریشانی کی بات ہے تو پریشانی ہونا چاہیے نا. مطلب ایسے حالات میں بھی اگر ہم پریشان نہ ہو سکیں تو اللہ ہمیں معاف کرے. مطلب لیکن پریشان ضرور ہوں, مایوس نہیں ہوں. پریشان ضرور ہوں, منتشر نہ ہوں. پریشان ضرور ہوں, بے بسی محسوس نہ کریں. پریشان ضرور ہوں لیکن نا امیدی کے عارضے کا شکار نہ ہوں. یعنی آپ کی پریشانی آپ کے احساس ذمہ داری کی نرچرنگ کرے. آپ کہیں کہ میرا احساس ذمہ داری میری پریشانیوں کی وجہ سے نرچر کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے پریشان ہو کے آپ کچھ کرنے میں مجبور ہو جائیں, پریشانی آپ کو اٹھائے اپنی سبحان جگہ اللہ, سے. سبحان اللہ. لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے اپنے کونوں میں بیٹھے ہیں, اپنے کونوں میں خاموش بیٹھے. بات صحیح ہے. ہماری پریشانی جو ہے وہ ہمیں لفٹ کرے. ہماری پریشانی ہمیں پرواز کی قوت عطا کرے, ہمیں حوصلہ عطا کرے, ہمیں یقین عطا کرے, ہمیں
ہمارے حصے کا کنٹریبیوشن پیش کرنے کے قابل بنائے ہماری پریشانی ہمیں مطلب شکست اور نا امیدی کے احساس سے نہ دوچار کرے. مطلب ہماری پریشانی رجائیت، امید، یقین، ایمان، بھروسہ، اعتماد، حوصلہ، ول پاور اس کے ساتھ مسلح ہو. تو کیونکہ اس وقت ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جو لوگ بہت پریشان ہیں وہ بہت مایوس ہیں. یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. یہ بہت خطرناک آدمی ہے جو مایوس ہو رہا ہے. مطلب تو اس مطلب یعنی بہت مشکل میں آ گیا ہے. اس کو مایوس نہیں ہونا. یعنی مایوس کیوں نہیں ہو، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا چھٹی پہ نہیں گیا. مطلب آپ کیوں نہیں ہو مایوس؟ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ خدا چھٹی پہ نہیں جائے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ خدا کو تو پتہ ہے کہ میں کس حال میں ہوں. تیسری بات، میں خدا سے قریب نہیں ہوں، خدا تو مجھ سے قریب ہے. مطلب خدا تو آپ سے قریب ہی ہے، آپ خدا سے قریب نہیں ہوتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ بات آپ کے لیے حوصلے کی ہونی چاہیے. خدا کو مجھ سے، جب تک خدا کو آپ سے امید ہے، جب تک خدا آپ کو دنیا میں رکھے گا. جس دن آپ سے خدا کو امید نہیں، مطلب جس دن خدا کہے گا بس اب میں نے آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک فٹ بال کا 2 ہافز ہوتے ہیں. ایک کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ پہلا ہاف 50 منٹ، 45 منٹ. ایک ہاف 45 منٹ کا ہوتا ہے. تو 45 منٹ کا آپ وہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنا میں نے آپ کو ٹائم دینا تھا، اس میں آپ نے جو کر لیا پھر دوسرا ہاف شروع ہوتا ہے. تو فٹ بال میں تو آپ کو 2 جنم مل جاتے ہیں، پہلا ہاف پھر دوسرا ہاف، 45 منٹ پھر 45 منٹ. تو جو کچھ کرنا ہے کر لیجیے، اس کے بعد پھر ٹائم ختم. اس کا پتہ ہے آپ کو 45 منٹس کے ملیں گے. اس دنیا میں ہر انسان کو کتنا ٹائم ملے گا، یہ راز خدا نے نہیں بتایا. یہ راز خدا نے نبی کو بھی نہیں بتایا کہ کس انسان کو کتنا ٹائم ملے گا. بس خدا خود ہی تعین کرتا ہے اس بات کا کہ اس کا راؤنڈ ختم کر دوں یا اس کو ابھی کچھ اور ٹائم دے دوں. طوالت عمری کی دعا کا اگر کوئی اس کی کوئی قابل قبول توجیہ بنتی ہے، یعنی اگر خدا سے درازی عمر کی دعا کی جائے تو اس کی اگر کوئی جائز وجہ بنتی ہے تو وہ صرف یہ بنتی ہے کہ یار اے رب کریم، میں آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا تھا اور بندگی کا جو بندگی کے آداب اور بندگی کا جو سلیقہ مجھے نبھانا تھا میں وہ نہیں نبھا پایا، میں نافرمانی کرتا رہا، اور میں ابھی بہت سارے میں مقروض ہوں. مقروض مراد یہ کہ میں بہت سارے حقوق نہیں دے سکا، میں آپ کا حق نہیں دے سکا، میں بندوں کا حق نہیں دے سکا. تو مجھے اتنی مہلت عمل دے دیجئے کہ میں معافی تلافی کر لوں. مجھے اتنی مہلت عمل دے دیجئے کہ میں توبہ تائب ہو جاؤں. مجھے اتنی مہلت عمل دے دیجئے کہ میں بندگی کا سلیقہ سیکھ لوں اور میں وہ اس پہ فائز ہو جاؤں. اور جس دن میں اس پہ فائز ہو جاؤں بس اسی دن مجھے بس بلا لیجئے. اس کے بعد پھر مجھے مزید نہیں آزمائیے کیونکہ میرا پتہ نہیں ہے، میں پھر دوبارہ ادھر نکل جاؤں گا. تو یہ اگر سب سے تو ہم تو ویسے ہی دیتے ہیں، خدا کرے تم 1000 سال جیو، تم ہمیشہ زندہ رہو. ہم یہ کہتے ہیں نا، آپ کیوں چاہتے ہیں آپ کا بچہ اس جیل میں ہمیشہ رہے، اس امتحان میں ہمیشہ رہے، کبھی بھی. تو یہ بہرحال ترقی کی اصل میں جو اہم لفظ ہے، جو ترقی سے زیادہ اہم ہے، وہ ہے کامیابی، جسے ہم فلاح بھی کہتے ہیں، کامیابی بھی کہتے ہیں، انگریزی میں سکسیس بھی کہتے ہیں. اور کامیابی کلمہ جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہمارا کلمہ جو پہلا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ. کامیابی جو ہے وہ جنرلائزڈ قسم کا فینومینن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور کامیابی جو ہے وہ ہر کلمہ اپنا ایک تصور کامیابی پیش کرتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پہلے سے موجود جو کلمہ تھا اس کو رد کیا. ایکچولی آپ کا کلمہ جو آپ کے کلمے کا فرسٹ ہاف جو ہے وہ اس کلمے کو رد کر رہا ہے، اور پھر آپ ایک اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ایک، تو یہ ایک تصور کامیابی پیش کرتا ہے.
ہر کلمہ اس کا ایک تصور کامیابی ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کلمہ جو کلمہ ہم نے حفظ کیا ہے یا رٹا ہے, ہم اپنا تصور کامیابی اس کے ساتھ, مطلب ہم اپنے کلمے کو اس کے تصور کامیابی کے ساتھ قبول نہیں کر رہے. کلمہ جو ہوتا ہے نا, کلمہ, اسی کلمے کو ہی ورلڈ ویو بھی کہتے ہیں, اسی کو پیراڈائم بھی کہتے ہیں, اسی کو عقیدہ بھی کہتے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اپنی تصور کامیابی اور تصور ناکامی لے کر آتا ہے. اس کا ایک پروپوزڈ کانسیپٹ آف سکسیس اور کانسیپٹ آف فیلئر ہوتا ہے. یہ کامیابی ہے, یہ ناکامی ہے. اگر آپ کی پوری لائف کسی اور کامیابی اور ناکامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ڈیفائن نہ ہو رہی ہو تو یہ پرابلم ہے, یہ کیوس ہے, یہ فساد ہے. ویسٹ کا اپنا ایک تصور کامیابی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو کامیابی اور ناکامی کا ایک بالکل الگ تصور اور ایک الگ معیار پیدا ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں خدا اگر ہے تو ہو, مجھے اس سے کیا. دیکھیں یہ سب کلمے ہیں, کتنے سارے کلمے ہیں آپ پہلے سمجھیں. ایک کلمہ یہ ہے کہ خدا نہیں ہے, اس کا جو تصور کامیابی اور ناکامی ہے یہ کچھ اور ہے. ایک کلمہ یہ ہے کہ خدا اگر ہے تو ہو, مجھے اس سے کیا. اس کا جو تصور کامیابی اور ناکامی ہے یہ ایک بالکل اور ہے. پھر ایک تصور ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے رب, کوئی الہ نہیں ہے, صرف اور صرف یہی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری رسول ہیں, ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول. یہ جو کلمہ ہے, یہ جو عقیدہ ہے, اس کا اپنا کامیابی اور ناکامی کا تصور ہے. اس کے اندر کامیابی اور ناکامی کا تصور بہت بلند ہے. یہ جو ترقی کا لفظ آیا ہے نا, یہ جو میں مختلف بتا رہا ہوں نا, یہ ہمارے کلمے سے نہیں آیا, یہ کچھ اور آیا. یہ ایک خاص پیراڈائم میں پیدا ہونے والا نیریٹو ہے. یعنی ترقی جسے ہم کہتے ہیں یا پروگریس جسے ہم کہتے ہیں, اس تصور کی عمر 400 سال پرانی ہے. 400-450 سال پرانا تصور ہے یہ پروگریس اور ترقی کا. یعنی اگر کوئی اس کو انبیاء اور صحابہ کی لائفز میں سے نکال کے دکھا کے ثابت کر رہا ہے نا, تو وہ ویسٹ کا مبلغ ہے, دین کا مبلغ نہیں ہے. آپ میری بات پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اتنا خطرناک تصور ہے. پروگریس کیا ہوتی ہے؟ پروگریس ایک خاص کانٹیکسٹ, دیکھیے ایک خاص عقیدے کے اندر جو کامیابی کا تصور ہے اس کو پروگریس کہتے ہیں, اس کو ترقی کہتے ہیں. آپ کے یہاں یہ مذاق ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر فرض کیجئے ہم بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں اور ہم کہیں بھئی میں تعلیم دوں گا ان کو. اب کامیابی اور ناکامی آپ کہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا لہذا ناکام ہے, اس نے یہ کر لیا لہذا کامیاب ہے. اب یہ جو آپ نے ناکامی اور کامیابی کا تصور نکالا ہے, یہ بچہ, آپ اچھے بچے نہیں ہیں اس لیے آپ کو 6 سال ہو گئے, آپ نے ابھی تک اتنے کم یاد کیا ہے, آپ نے 4 سال میں کر لیا, آپ اچھے ہیں, آپ کامیاب ہیں, آپ ناکام ہیں, آپ نے جلدی رٹ لیا, آپ نے بعد میں رٹا. یہ تصور بھی ناکامی اور کامیابی کا ہمارا نہیں ہے. مطلب آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی صحابی اس بات پہ خوش ہو رہے ہوں کہ مجھے زیادہ یاد ہے تمہیں کم یاد ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو کمپیئر کر رہے ہوں؟ تو وہ جو پیراڈائم ہے نا, اس کے اندر جو سکسیس اور فیلئر ڈیفائن ہوتا ہے وہ بالکل الگ ڈیفائن ہوتا ہے. یہ کلیئر ہو رہی بات؟ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا پڑھ بھی لیجئے, ایک ڈکشنری آف ڈیولپمنٹ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے جس کے اندر یہ ساری اصطلاحات ویسٹ کی جو اصطلاحات ہیں وہ خاص اس کے اپنے تہذیبی اور یعنی میٹا فزیکل کانٹیکسٹ میں جس طرح ڈیفائن ہوئی ہیں. یعنی دیکھیں یہ جو نیریٹو جس نے انیشیٹ کیا ہے وہ بتائے گا نا کہ میرا مدعا کلام ہے کیا, ہم تو نہیں بتائیں گے. یعنی وہ خود بتائے گا, جس تہذیب میں یہ لفظ پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے وہ بتائے گا کہ اس لفظ کا مدعا کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ میڈونا جو ہے وہ پاکی کے بارے میں ایک درس دے گی 1.5 گھنٹے کا, تو آپ مطلب اس کو قبول کریں گے کیا؟ اگر میڈونا کا ایک لیکچر ہو پاکی اور حیا کے بارے میں,
1.5 گھنٹے کا، تو آپ اس کو خوشی خوشی سنیں گے یا آپ کہیں گے بھائی یہ لفظ جس تہذیب سے آیا ہے، جس تہذیب اور جس عقیدے سے پھوٹا ہے، اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو میں یہ حق دوں گا کہ پاکی اور حیا کا معیار اور اس کا تصور مجھ پہ واضح کریں. میں میڈونا کو یہ حق نہیں دوں گا نا. بالکل اسی طرح جو لفظ پروگریس ہے، یہ جس تہذیب اور جس عقیدے سے پھوٹا ہے، میں انہی سے پوچھوں گا نا بھائی تم یہ کیا کہنا چاہ رہے ہو پروگریس سے، ذرا بتاؤ، تو وہ پھر بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو ہم جب اپنے پیراڈائم میں ان کے لفظوں کو ریلیٹ کر کے کچھ جسٹیفائی کرتے ہیں نا تو کھچڑی بنتی ہے. اس میں ہم ماہر ہو چکے ہیں. اور ہم اپنی علمیت اور اپنے سورسز کو سے کنیکٹ کرنا نہیں جانتے. ہم ہر نئے نیریٹو کو اسلامائز کرنے کے چیمپئن ہو چکے ہیں. ہماری جو مسئلے ہیں بہت زیادہ ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، مطلب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ پتہ نہیں یہ میری بات سمجھ رہے ہیں یا میں، تو یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی کہ ان کا جو کلمہ ہے، اس کلمے کی جو کامیابی کا معیار ہے وہ ترقی ہے. ہاں بالکل، پروگریس. اور پھر پروگریس کیسے ڈیفائن ہوتی ہے؟ وہ مستقل وسائل میں مستقل اضافہ، مادی وسائل میں مستقل اضافہ، اور اکنامک ایکٹیویٹی میں اور کہہ لیجئے کیش فلو میں مسلسل اضافہ، مادی وسائل میں مسلسل اضافہ. تو یہ اس کی کچھ سرٹن پیرامیٹرز ہیں، وہ پروگریس ہے. مسلمان ترقی میں پیچھے رہ گئے، یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے. صحابہ، یعنی آپ کوئی خدا نخواستہ آپ ایسے کہیں کہ بھئی ہم مسلمان بھائی جو ہیں وہ فرض کیجئے ہم کہیں مطلب ڈانس کرنے میں مسلمان پیچھے رہ گئے، اور آپ کو یہ عجیب سا لگے. آپ کہیں گے کیا مطلب ڈانس ہم کریں کیوں؟ ڈانس کرنے میں پیچھے رہ گئے کیا مطلب؟ اگر کوئی اس بات کا رونا رو رہا ہو کہ ڈانس کرنے میں مسلمان پیچھے رہ گئے، اور دیکھو ڈانس جو ہے وہ ہمیں ابھی تک نہیں آیا، تو ہم کہیں گے یار تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ڈانس ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، ہم کیوں کریں ڈانس؟ اب ان کے بڑے بڑے جو، یعنی اس وقت جو لوگ ان کے مغرب کے بڑے فلسفی گزرے، انہوں نے جو بات اس پر کی، جو انہوں نے جو یعنی کس طرح انہوں نے بتایا. اب جیسے کیپٹلزم کی کیا فارمز ہیں، کیپٹلزم کے کیا پروپوزڈ ماڈلز ہیں. ایک ماڈل جو کیپٹلزم کی ضرورت ہے اور کیپٹلزم کا پروپوزڈ فارم ہے، ہم اس کو نہ اس کی کوئی فلسافیکل بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، نہ اس کی کوئی میٹافزیکل پوزیشن سے واقف ہیں، ہم اس کو اسلامائز کر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا، یہ آیا کہاں سے. یہ کلیئر ہو رہی ہے بات؟